السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید الفطر، خوشی کا اہم موقع۔ آج میں آپ لوگوں کو عید الفطر کے بارے میں بتاؤں گی، چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہماری اور آپ کی ایک دو دن میں عید ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اہل ایمان پر سایہ فگن ہے اور مسلمان بتوفیق الہی اس کی سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ ماہ مبارک کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے متعین کردہ دو خوشیوں میں سے ایک خوشی کا دن عید الفطر آتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ان دو عیدوں پر قانی نہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرار دیا، بلکہ اس نے نہ جانے کتنی عیدیں بنا رکھی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ خود ساختہ عیدوں کو تسلیم نہیں کرتے یا ان پر نکیر کرتے ہیں، ان کو مستحسن نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ انہیں مسلمانوں کا ایسا گروہ سمجھا جاتا ہے جس کا حقیقی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خود ساختہ عیدوں کی اسلام میں کوئی حیثیت اور وقعت نہیں، خواہ ان کا تعلق خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش ہو یا کسی اور عظیم شخصیت کی یوم ولادت یا کسی اہم دن سے ہو۔ حقیقی اور اصل عید وہی ہے جس کو زبان رسالت مآب نے عید قرار دیا ہے، جس میں آپ نے خوشی منائی اور خوشی میں وہ کام کیے جن کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ لائک مبارکباد ہے وہ مسلمان جو اپنے رسول کے اتباع میں آپ کے بتائے ہوئے دنوں کو ہی بطور عید مناتے ہیں اور اس طرح مناتے ہیں جو آپ کا اسوہ رہا ہے۔ خوشی بہرحال خوشی ہے، اور خوشی میں آدمی کبھی بھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، ایسے کام کر ڈالتا ہے جو لائق تعریف نہیں ہوتے، اور خوشی میں مگن ہو کر وہ امور انجام دے ڈالتا ہے جو شیطان کی خوشی اور مسرت کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں خوشیاں منانے میں بے لگام ہونے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ تکبیرات، تسبیح و تحلیل، صدقہ فطر کی ادائیگی، اچھے اور عمدے کپڑے پہننا، اچھے سے اچھے خوشبو لگانا، سنجیدگی اور وقار کے ساتھ عیدگاہ جانا، کوئی میٹھی چیز کھا کر عید الفطر کے لیے نکلنا، عورتوں اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرتے ہوئے عیدگاہ لے جانا وغیرہ امور سنت رسول سے ثابت ہے۔ آج مسلم قوم کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ غیر مسنون اعمال سے خوشی کے ایام بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ عید کو یوم سیاہ منانا، گھر میں کسی کی موت کے بعد آنے والی پہلی عید کو غم کی عید مناتے ہوئے اچھے کپڑوں سے اجتناب کرنا، اس موقع پر رونا پیٹنا، بطور تعزیت لوگوں کے گھر جانا، قبرستان جانے کا خصوصی اہتمام کرنا وغیرہ غیر شرعی اعمال ہیں جن کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل نہیں۔ ایک بڑا طبقہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ وہ کسی طور پر بھی عورتوں کو عیدگاہ نہیں لے جانے دے گا، خواہ ان کو عیدگاہ لے جانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی تاکیدی حکم کیوں نہ ہو۔ اس طبقہ کے اپنے خیال کے مطابق عیدگاہ جانے سے عورتوں کی عظمت و عصمت پر حرف آتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بازار جانے سے، شاپنگ کرنے سے، بیوٹی پارلروں کے چکر لگانے سے، شرک و بدعت کے اڈوں پر جانے سے اور وہاں خرافات کرنے سے عورتوں کی عصمت بالکل محفوظ رہتی ہے، لیکن پردہ کے ساتھ ان تمام اصول و ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے جو اسلام عورت کے لیے مقرر کیے ہیں، مسجد یا عیدگاہ جانے سے عصمت زن محفوظ نہیں رہی۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ایک خوشی کے ایام ہیں اور سارے اہل ایمان کے لیے ہیں۔ خواتین اسلامی معاشرہ کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے اسلامی آداب کو ملحوظ رکھ کر عید میں شرکت سے انہیں محروم کرنا نہ تو انصاف کی بات ہے نہ تقاضائے شریعت۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرعی امور میں اپنی خواہشات اور بڑوں کے اقوال و آراء کو چھوڑ کر خاتم الانبیاء اور مرسلین کے اقوال کو لازم پکڑیں اور آپ کے اسوے پر سختی سے عمل پیرا ہوں، کیونکہ اس سے نجات اخروی ممکن ہے اور یہی دنیا میں بھی عروج اور عزت کا ضامن ہے۔ مسلمان رمضان کی برکتوں سے زیادہ فیضیاب ہونے کی کوشش کریں، اور جب ماہ رمضان مکمل ہو جائے تو عید الفطر کی خوشی اسی طرح منائیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ منائی۔ مسلم معاشرے کے کسی فرد کو اچھوت بنا کر عید الفطر کی حقیقی خوشی سے محروم نہ کریں، نیز ایسا کوئی کام نہ کریں جو اسوہ رسول سے ہٹ کر ہو اور خوشی کو غم میں تبدیل کر دینے والا ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہماری رمضان کی عبادت
قبول فرمائے۔ یہی دعا ہے عید الفطر کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کی ہمیں توفیق دے اور تمام معاملات میں اپنے رسول کے اسوے اور طریقے پر چلائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔